اللہ رب العزت رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ حال یہ ہے کہ ہمارے دوست احباب مسجد کے اندر نماز پڑھنے جاتے ہیں تو حال یہ ہوتا ہے کہ امام نے سلام پھیرا ہی نہیں، وہ پہلے سے اٹھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جوتی ہاتھ ملی، بھائی چل دیے، بھائی نہ نفل پڑھا، نہ سنت پڑھی، نہ دعا مانگی۔ بھائی اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے نا، اللہ کے در پر آئے ہو تو اللہ سے سوال کرو، اللہ سے مانگو۔ دعائیں تو دور کی بات ہے، نہ سنت نماز ادا کرتے ہیں، نہ نفل نماز ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ خواتین کا تو اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ آیا وہ گھروں کے اندر نفل نمازیں پڑھتی ہیں نہیں پڑھتی، سنتیں پڑھتی ہیں نہیں پڑھتی، ٹھیک ہے، فرائض پڑھتی ہیں نہیں پڑھتی۔ ہم تو حسن ظن رکھتے ہیں کہ ہمارے تمام مسلمان بھائی جو ہے وہ سنت بھی پڑھتے ہوں گے، نفل نماز بھی پڑھتے ہوں گے، فرائض بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن اگر کبھی کبھی کوتاہی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو نفل نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ احادیث کے اندر آتا ہے قیامت کے دن اگر کسی شخص کے فرض نمازیں کم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، اس کے کھاتے کے اندر نمازیں رہی ہوئی ہوں گی، تو اللہ رب العزت اپنے فضل اور کرم سے اس کی نوافل کو، اس کی سنتوں کو جو ہے وہ فرض میں تبدیل کر کے اس کو معاف فرما دیں گے۔ تو ہمیں نفل نمازیں نہیں چھوڑنی چاہیے، اور نفل نماز سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی دوستی حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص زیادہ نوافل پڑھنے والا ہوتا ہے، جو خاتون، جو مسلمان بھائی جو ہے وہ زیادہ نفل نمازیں پڑھنے والے ہوتے ہیں، ان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کا تعلق، اللہ کی دوستی نصیب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ تو ہمیں نفل نمازیں، سنت نمازیں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اب سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ اور نفل نماز میں کیا فرق ہے، آتے ہیں اس بات کی طرف۔ دیکھیں، سنت مؤکدہ وہ نماز ہے، وہ سنت ہے جو اللہ کے رسول نے پڑھی ہو اور اس پر ہمیشگی کی ہو، مداومت کی ہو، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی شدید عذر کے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو نہ چھوڑا ہو۔ ٹھیک ہے، اس پر ہمیشگی کی ہو، ہمیشہ اس نماز کو پڑھا ہو، اور بغیر کسی شدید عذر کے اللہ کے رسول نے جو ہے اس کو نہ چھوڑا ہو، تو یہ سنت مؤکدہ کہلاتی ہے۔ اور جگہ جگہ پر احادیث میں جو ہے، احادیث کے کتب کے اندر، کتابوں کے اندر جو ہے ان سنت مؤکدہ کی بہت زیادہ تاکید ملتی ہے۔ وہ 12 سنت مؤکدہ ہیں، آگے چل کے میں بیان کروں گا۔ ٹھیک ہے، تو سنت مؤکدہ وہی ہوتی ہے جس پر اللہ کے رسول نے مداومت کی ہو، ہمیشگی کی ہو، بغیر کسی شدید عذر کے اللہ کے رسول نے اس کو نہیں چھوڑا ہو۔ ٹھیک ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، اور امت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ امت کو چاہیے کہ وہ سنت مؤکدہ کو چھوڑے نہیں، ان کو پڑھے۔ ٹھیک ہے، اگر جو شخص مستقل اس کی عادت اپنا لیتا ہے، سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کی، اس کو ترک کرتا ہے، تو وہ شخص گنہگار ہوگا۔ لہذا سنت مؤکدہ کو ادا کرنا چاہیے۔ سنت غیر مؤکدہ کیا ہوتی ہے؟ سنت غیر مؤکدہ وہ ہے جو اللہ کے رسول نے کبھی پڑھی ہو، کبھی نہ پڑھی ہو۔ ٹھیک ہے، بغیر کسی عذر کے، کوئی عذر ہے نہیں، کوئی مسئلہ نہیں تھا تو اللہ کے رسول نے نہیں پڑھی۔ ٹھیک ہے، کوئی عذر نہیں ہے، ایک ہوتا ہے نا عذر کی وجہ سے نہیں، کوئی عذر نہیں ہے، ٹھیک ہے، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، تو یہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ اسی طرح نفل بھی یہی چیز ہے کہ بھئی اگر کوئی شخص پڑھے گا تو اس کو ثواب حاصل ہوگا، اگر کوئی شخص نہیں پڑھے گا تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سنت غیر مؤکدہ اگر کوئی شخص پڑھے گا تو اس کو ثواب ملے گا، اگر کوئی شخص نہیں پڑھے گا تو اس پر کوئی گناہ، کوئی ملامت نہیں ہے۔ لیکن جو ہے ہمیں یہ چیزیں ادا کرنی چاہیے، ان سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ سنت مؤکدہ جو ہے وہ 12 رکعتیں ہیں۔ فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ٹھیک ہے، عصر سے پہلے جو 4 رکعت ہم پڑھتے ہیں یہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ اگر کوئی شخص پڑھے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد جو ہے 2 رکعت جو سنت پڑھتے ہیں وہ سنت مؤکدہ ہے۔ اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت جو ہم پڑھتے ہیں وہ سنت مؤکدہ ہے۔ عشاء کی نماز سے پہلے جو ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں وہ سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ تو یہ 12 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں، ان کی احادیث کے اندر بہت زیادہ تاکید آئی ہے، اللہ کے رسول نے خود بھی ان پر مداومت کی ہے، اور ہمیں بھی یہی تاکید ہے کہ ان کو پڑھیں بغیر کسی شدید عذر کے، ان کو نہ چھوڑیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔